الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء وعلى آله وأصحابه أصحاب الهدى ماحي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء عليه التحية والثناء أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا وعطرة سيدنا وحبيب سيدنا وكريم سيدنا وطبيب سيدنا
فمولانا وملجانا ومأوانا محمد وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم صدیق عکس حسن جمال محمد صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب العلاق خطیب الانبیاء تتم الانبیاء ختم الانبیاء ختم الرسول سید کونین نبی حرمین اما امن دلال محبوب با کمال بے مثل و بے مثال محبوب رب ذوالجلال احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کی عزیز اس بابرکت جمعۃ المبارکہ صدقہ تمام امت محمدیتی بخشش و مغفرت فرمائے ربی لم یزل اپنے پیارے محبوب کے پیاریاں عطاؤں دا صدقہ ربی قدوس
ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سامعین ذی وقار و ذویل احتشام، آئندہ جڑا موضوع سبحان جنتے آج لب کشائی کرنی ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل یار غار یار مزار یار وفادار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ماہ مکرم تائیدار صداقت، شہنشاہ ولایت، رازدار رسالت، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے وصال با کمال دائے مہینے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تعارف دے محتاج نہیں، ایو ہستی ہے، ایو میرے آقا علیہ السلام دا پیارا یار ہے، جس مقام دے میرے آقا علیہ السلام گئے، ایک خوش قسمت غلام صحابی ہر مقام دے میرے آقا علیہ السلام دے نال ہے، ربی نبی زل نے اپنے پیارے محبوب دے سو غلام دا ذکر اپنے پیارے کلام کے اندر متعدد مقامات دے اندر ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور آپ دے آبا و اجداد، یعنی کہ آپ دے خاندان، آپ دے نسل، آپ دے باپ دادا بتاں دی عبادت کرے ہوئے دور جاہلیت کے اندر، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں بت کو سجدہ نہیں کیتا، کہیں بت اگے جھکے نہیں، یا سجدہ کیتا ہے اس مالک کی حقیقت کیتا ہے جیڑی کی ذات سجدہ دے قابل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے پہلے خلیفہ ہیں، پہلے یار ہیں، اور کہیں صحابی دی صحابیت تاریخ کو ثابت ہے، کہیں صحابی دی صحابیت حدیث مصطفیٰ تو ثابت ہے، لیکن قربان بنجا صدیق اکبر دی صحابیت ایک خوش قسمت ہے جیدی صحابیت رب دے فرمان تو بھی ثابت ہے، محمد مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے، جیدی صحابیت قرآن تو ثابت ہے۔ صحابی ہونا کوئی عام گال نہیں، نبی تو بعد اگر
مقام ہے صحابی دا مقام ہے صحابی وہ ہوتا ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ انور چاہے ایک دفعہ دیکھے سے ایمان دی حالت دے اندر سارے زندگی دے گزر گئی ہے حضور پاک نالوں کو دوبارہ ملاقات نہیں تھی وہ ایمان دی حالت دے مر گئے وہ صحابی رسول اور جڑا راتی نیہاں میرے آقا علیہ السلام دے کو رہتا ہے قریبی رشتہ دار بھی ہے لیکن دل کے اندر کھوٹ ہے ایمان نہیں دیدہ صبح و شام بھی کھڑے ہیں وہ صحابی نہیں ہو سکتا وہ بے ایمان ہے صرف نگاہ ایمان دا فرق ہے اگر ایمان نال ایک نگاہ بھی پہ گئی ہے تو وہ صحابی ہے پیا لکھا کروڑا غوث قطب مرد کلندر ولی کٹھے دی وجہ ایک صحابی دے مقام نہیں پہنچ سکتے آج دے دور کے اندر ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے قطب بن سکتا ہے عبدال بن سکتا ہے عالم بن سکتا ہے قاری بن سکتا ہے حافظ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا صحابی نہیں بن سکتا اے او صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش قسمتی مقدر نصیب کہنا ایک نسل وچوں صحابی ہے کہنے روح ہے کہنے درائے ہے لیکن صدیق اکبر او مرد کلندر ہے جنیاں 4 پشتاں حضور پاک دے غلامی صحابی چاہیے خود بھی صحابی آپ کا باپ ابو قحافہ عثمان صحابی آپ کا بیٹا عبد الرحمن صحابی آپ کا پوتا صحابی 4 صحابیت کے فائز حضور پاک غلامی کے اندر تبل بڑی خوش قسمتی کے قرآن کوئی صحابیت انہاں دی ثابت ہے اور جہاں سیدنا صدیق اکبر دے صحابیت انکار کرے وہ مردود کافر ہے کیوں وہ قرآن دی آیت انکار کرتا ہے قرآن کو جس ٹائم سیدنا صدیق اکبر دی صحابیت ثابت ہے جہاں صدیق اکبر کو صحابی نہیں مریدا وہ بیمان کافر ہے پیا وہ مرتد ہے پیا چنانچہ خالق کے کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر اشارہ فرمایا کرا بیٹھے ہوئے محبت ناللہ کو سبحان اللہ خالق کے کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر اشارہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم اللہ رب العزت اپنے پیارے لارائب کلام دے اندر اشارہ فرمایا والذی جاء بالصدق مفسرین کرام بیان فرمائے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس آیت تفسیر بیان فرمائے آپ فرمائے والذی جاء بالصدق تو مراد حضور سید المرسلین امام المتقین حضور سید عالم نور مجسم شہنشاہ مدینہ معطر قلب سینہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات وصدق به تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات وصدق به تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات مقدس اولئک هم المتقون اللہ رب العزت فرمائے اے او لوگ
اے او لوگ جڑے پرہیزگار تے متقی انہاں دے پرہیزگار میں قرآن تو ثابت ہے انہاں دی صحابیت میں قرآن تو ثابت ہے انہاں دے غلامی میں قرآن تو ثابت ہے اے سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے جب میرے آقا علیہ السلام نے معراج کر دے آئے میرے آقا علیہ السلام پہلے ابو جہل کو ملے ابو جہل جو ملاقات ہوئی ہے ابو جہل آقا ہے محمد بن عبداللہ کوئی نمی گال سناویا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل آج رات میں رب کو ملاقات آج رات میں رب نال ملاقات کر دے آیا آج رات میں رب نال مل دے آیا معراج کر دے آیا انہیں مذاق اڑائے ہسن پہ گئے کھلن پہ گئے آدھے میں پہنا پہلے پہندے اجڑائی دا یار ابو بکر انہیں کو آئندے دسینا کو آئندے گال کرینا ابو جہل بدبخت گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا در کھڑکائے سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھے کون ہے آقا لگا ابو جہل آیا آپ نے فرمایا کہ میں آیا ہے آقا لگا یار ایک تیرے گروہ میں گال پوچھنا واسطے آیا آپ نے فرمایا پوچھ کیا پوچھنا چاہنے ادھے یار کوئی بندہ اے آکے میں رب نال ملاقات کر دے آیا عرش دی سیر کر دے آیا معراج کر دے آیا کیا اے گال بندی ہے پھبدی ہے منن دی ہے سیدنا صدیق اکبر نے اے نہیں آکھا نانا اے تھا ہی نہیں سکتا آپ نے فرمائے آکھا کرے اے گال کیتی کہے جے آکھا میرا بنال ملاقات کر دے آیا او کون ہستی ہے جے آکھا میں عرشہ دے سیر کر دے آیا او کیڑی ذات ہے ابو جہل آکھا اے گال کو تو چھوڑ اس گال اندر تو نہ آ تو اے نسا اے میں تھی سکتا ہے آپ نے فرمایا نانا پہلے نسا اے آقا کہے ہیں آقا لگا صاحبکم تیرے یار محمد بن عبداللہ تیرا یار جہاں محمد بن عبداللہ ہے وہ اے آنکھیں جس نے سیدنا صدیق اکبر نے سنائے وہ سوچا نہیں وہ اے نہیں آکھا انہیں آکھا اے ابو جہلہ تو دا اے آدھا ہے کہ میرا نبی تنہا کلہا رب کے گول ملاقات کر دے آئے اگر میرا نبی اے آکھنے میں اگر میرا یار اے آکھنے میں گھر اللہ سمائے تا رب نال ملاقات کر دے آیا ملمی میں صدیق منن واسطے دیا تورا صرف میرے یار کل دینا آدھا ہے اگر میرا یار سارے گھر اللہ دینا میں آکھے کہ میں رب کول میں عرشہ دی معراج کر دے آیا ملمی صدیق منن واسطے دیا رہے ہی وقت مفسرین بیان فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به جڑی سچ لے دے آن والی ذات او نبی مختار اس سچ دی تصدیق کرنے سیدنا صدیق اکبر وفادار سیدنا صدیق اکبر نے پہلے تصدیق کر دیتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرمایا وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء فاما وزیرای من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فابو بکر وعمر واما وزیرای من اہل الارض فجبرائیل ومیکائیل حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل فرمینے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی ہوندے دو وزیروں صحابہ نے عرض کی تا سنیا توڑے کیڑے وزیر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چار فرمایا میرے چار وزیر فرمایا دو وزیر میرے آسمان دے دو وزیر میرے زمین صحابہ نے عرض کی تا سنیا جن آسمان دے توڑے وزیر نو کیڑے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اما وزیرہ یا من اہل السماء فجبرائیل
اسرائیل جبرائیل تا میکائیل میدہ کے جد چھوڑے او نبی دے یارہ کو من لائے جڑا نبی نے اپنے یارہ کو نالوی سمایا یارہ نہیں بھی وفا کی دے وال میں کیوں نہ کا بڑھ یار نبی دے یارہ دا بڑھ یار نبی دے یارہ دا بڑھ یار نبی دے یارہ دا اے فیصلہ چوات پارہ دا بڑھ یار نبی دے یارہ دا میرے نار بڑھو جڑے جڑے صدیق اکبر کو صداقہ تا شہنشاہ منے لگے وہ میں نال ضرور بڑھ سبحان یار نبی دے یارہ دا بڑھ یار نبی دے یارہ دا بڑھ یار نبی دے بڑھ یار نبی دے یارہ دا اے فیصلہ پنجا دے بارہ دا بڑھ یار نبی دے یارہ دا اے بڑھ یار نبی دے یارہ دا شک ہوئی تاج المدینے شک ہوئی تاج المدینے ایک سنجوگ نظارہ دا بڑھ یار نبی دے یارہ 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 دا میرے آقا علیہ السلام دا مجمع لگائے محفل جمعی یہ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل مقدر صحابہ کرام بیٹھے ہیں بڑے والے مقدر صحابہ کرام بیٹھے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں من اصبح منکم الیوم صائما من اصبح منکم الیوم صائما آج دوارے جو کہنا ایسا ہے جن روزہ رکھایا ہوئے اور رمضان المبارک دا روزہ نہ ہے وہ فرضی روزہ نہ ہے وہ نفلی روزہ ہے سارے مجمع دے اندر جن دے اندر سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھا ہے جن دے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی بیٹھا ہے ان دے اندر عثمان غنی بھی بیٹھا ہے ان دے اندر علی المرتضیٰ بھی بیٹھا ہے ان دے اندر بلال حبشی بھی بیٹھا ہے ان دے اندر صہیب رومی بھی بیٹھا ہے ان دے اندر سلمان فارسی بیٹھا ہے ان دے اندر طلحہ بھی بیٹھا ہے ان دے اندر زبیر بھی بیٹھا ہے ان دے اندر امام بھی بیٹھا ہے ان دے اندر عبداللہ بھی بیٹھا ہے مطلب سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں سارے صحابہ کرام خاموش سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے عرض کرنے سویا آج میں آج میں روزہ رکھا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام بہ گئے میرے آقا علیہ السلام نے دوجہ سوال کی دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان اطعم اليوم مسکینا من کان اطعم اليوم مسکینا تو آنے جو آج کوئی ایسا میرے غلاموں ہے جائے مسکین کو کھانا کھوایا ہوئے مسکین کو روٹی دیتی ہوئے سارے جلیل قدر صحابی خاموش تھوڑا وقت گزرے سیدنا صدیق اکبر کرتے عرض کرنے سونے میں آج مسکین کو کھانا کھائے سیدنا صدیق اکبر بہ گئے وقت گزرے میرے آقا علیہ السلام نے تریہ سوال کی دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عاد اليوم منکم مریضا من عاد اليوم منکم مریضا اے میرے غلاموں آج تو جو کوئی ایسا جوان ہے جائے کہیں مریض دی عیادت کی دی ہوئے مریض کو پچھڑ واسطے گیا ہوئے سارے صحابہ کرام خاموش ایک بڑھا صحابی کھڑا تھے عرض کرے دے سویا میں آج ایک مہینے بیمار دی پرسچ کی دیئے بیمار دی عیادت کر دیا وہ سیدنا صدیق اکبر دی ہستی آئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق بہوان چوتھا سوال میرے آقا علیہ السلام نے مجمع دے اندر مجلس دے اندر کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم تارے جو ایسا ہے جو آج مسلمان مومن دا جنازہ پڑھا ہوئے سارے صحابہ کرام خاموش ایک صحابی کھڑا تھا جنہ صدیق اکبر عرض کرے لے سویا میں آج ایک مومن مسلمان دا جنازہ پڑھا میں آج ایک مومن دا جنازہ پڑھ دیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہوان جڑی بھی نیکی پوچھئے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا سویا میں ایک کر دیا میرے آقا علیہ السلام
سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتا سونیا 360 نیکی نے درجے اون دے اندر کوئی ایسی نیکی جڑی میرے اندر بھی پاتی ونے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق کو نیکی بھی کہنی جڑی تیرے اندر نہ پاتی یعنی 360 نیکی نے جڑے درجے 360 نیکی نے درجے تیرے اندر ہی پاتے اے سیدنا صدیق اکبر دی ذات دا مقام ہے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام کو عرض کیجی آقا فرمایا جنت دے 8 دروازے کتنے جنت دے 8 دروازے فرمایا جنت جو جا باب ریان روزہ رکھنا سی باب ریان جو داخل دے سی جڑا نماز پڑھو سی باب الصلاۃ جو داخل دے سی جڑا جہاد کرو سی باب الجہاد جو مجاہد داخل دے سی صحابہ نے عرض کیتا سونیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہو سی جڑا 8 دروازہ نے جو گزر سی کوئی ایسا تو نہ غلام بھی ہے جڑا 8 درجن میں جو 8 دروازہ میں جو داخل دے سی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام صدیق اکبر جڑا باب ریان میں آواز رہے سے ایسے دیکھ میرے وچ گزر باب الصلاۃ لکھ سے دیکھ میرے وچ گزر باب الجہاد لکھ سے دیکھ میرے وچ گزر میں ہر ایک دروازہ رکھتا سی کہ سیدنا صدیق اکبر دا گزر میرے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے کول بیٹھی ہیں عرض کریں سونیا 100 آسمان دے ستارہ دے برابر بھی کہندیاں نیکیاں ہیں جڑے لوگ آدھے حضور پاک کوئی علم کہنے حضور پاک نہیں جانے ایک دا اما عائشہ پاک دا اے عقیدہ سا گنسے دے کہ حضور پاک کو اے بھی پتہ ہے کہ آسمان دے ستارے کتنے دے اے بھی پتہ ہے کہ آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں کہندیاں نیکیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ آسمان دے ستارہ دے برابر سیدنا عمر بن خطاب دیا آپ فرمائیں کہ میری ایک خواہش ہے میں اے سوچی بیٹھی آپ کہ حضور پاک پرمیسر کے صدیق اکبر دینے کہ آسمان دے ستارہ دے برابر ہے عرض کریں یہ سویا کیا میرے ابا ابو بکر دینے کہ آسمان دے ستارہ دے برابر کہنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تیرے ابا ابو بکر دی ایک نیکی آسمان دے ستارہ دے برابر یعنی کہ آسمان دے جتنے ستارے ہیں وہ نیکیاں ایک سائٹ دے یعنی کہ ابو بکر عمر پاک دی نیکیاں ساری ایک سائٹ دے لیکن تیرے ابا دی نیکی یا غار مزار دے اندر رات علی ہے کتنا مقام ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ اقدس کے اندر جبرائیل میں حاضر تھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل عرض کی دیجیے فرمایا آج میں کو میرے یار دی تعریف سنا سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں جبرائیل امین نے عرض کیتا سنیا کیڑے تیرے غلام دی تعریف سناوا نگاہ نبوت نگاہ رسالت نگاہ کرم اٹھیے سیدنا عمر بن خطاب نے گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آج میرے ہی یار عمر دی تعریف سنا ہی عمر بن خطاب بھی نے کیا سنا تعریف سنا ہی دی بیان تعریف کر سیدنا جبرائیل امین نے جواب دیتے جبرائیل امین نے عرض کیتا سنیا اس پر یار دی تعریف کرنے واسطے 950 سال ہونی چاہیے عمر نوح ہونی چاہیے عمر نوح علیہ السلام دی 950 سال ہونے سوال پیدا دے نگاہ نبوت عمر دے کہوں گئی حضور پاک یہ بھی فرما رہے میرا کہ ابو بکر دی شان سنوا عثمان دی شان سنوا حضور پاک نے سامنا جانے کہ میرے عمر دی پشان بیان کروا سے جبرائیل ہوئے زبان ہوئی جبرائیل سمی ہوئے ابو بکر دی صدیق دی تعریف سنوا سے محمد مصطفیٰ دا پیارا زبان مقدس ہوئے اے پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر دی شان دا سیدنا صدیق اکبر دا مقام کیا ہے کہ شان نے کیا وہ فرما قرآن جبریل آرے بے صدیق
سیدنا صدیق اکبر اندر عیب تلاش کریں، طرح طرح نے زبان درازیاں کریں، طرح طرح نے بکواسات کریں، شاہ نے کام کو صورت ترجمہ لکھی تھی قرآن جیوے لارے بے صدیق وے اوے لارے بے عیب نبی کو نہیں نظر یاد صدیق دے وچ کوئی عیب اندنال نہیں ریسا کر سکتے اے خالد خلد خبیب صدیق ناصر او بکدے جدا حسب نسب وی غیر صدیق ناصر او بکدے جدا حسب نسب وی غیب صدیق کو او گال کرے سی صدیق دے زبان تان او کرے سی جیدے پیو دا بھی پتہ کہنا سی جیدے ماں دا پتہ کہنا سی جیدے رکھ دندر خون حلالی ہو سی سیدنا صدیق اکبر دا بھی غلام ہو سی عمر پاک دا بھی غلام ہو سی عثمان پاک دا بھی غلام ہو سی علی المرتضی دا بھی غلام ہو سی حضرت سیدنا امیر معاویہ دا غلام سیدنا امیر معاویہ دا غلام سے لیکن ہر صحابی نبی جنتی جیدہ گیدہ کہ ہر حضور پاک دا غلام صحابی جنتی ہے میرا ضرور اکسی الفاظ جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی گلے نگر ابو بکر میں نال پالا سوچتا دیجے گلے نگر ابو بکر جڑا ابو بکر دا غلام ہے وہ میں نال ضرور پڑھنے گلے نگر ابو بکر گلے نگر ابو بکر گلے نگر ابو بکر گلے نگر کریا وستی نگر ابو بکر میرے آقا علیہ السلام دا پیارا غلام جس نے میرے آقا علیہ السلام دا وصال دا وقت قریب آیا جتنے بھی صحابہ کرام نے دروازے مسجد نبی علیہ طرف کھلے تاکہ جلدی مسجد اندر پہنچو انہوں دروازے ہوتو نہ رکھیں مسجد نہ رکھیں تاکہ مسجد اندر جلدی پہنچو جس نے میرے آقا علیہ السلام دا وصال دا وقت آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام نے دروازے بند کروا رہے تھے ایک سیدنا صدیق اکبر دروازہ کھلا رہا ماں کے پتہ چلنے کہ اگر میری بات اگر مقام ہی سیدنا صدیق اکبر تھا یہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا بات دروازہ جڑا کھولا ہے اس تو مراد مفسرین محدثین مؤرخین نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر دے خلافت ہے سیدنا میرے پیارے بزرگوں نوجوانوں ایک سارا قوال مشہور تھی آیا کہ دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر یہ سادہ عقیدہ کیا ہے تمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے تے جڑا علی دا پہلا نمبر آدھے وہ کہیں خاطر کہہ رہے انہیں اسلام نال دین نال کوئی تعلق ہے کیونکہ جڑا حضور پاک دے فرمان کو نہ مننے دائرہ اسلام تو خارج جڑا قرآن دا قطعی انکار کر دے جڑا سیدنا صدیق اکبر دی ذات کو نہ مننے انہیں قرآن دا انکار کیتا ہے جڑا قرآن دا انکار کرے کون کافر مرتد ہے دائرہ اسلام تو خارج ہے پہچان رکھی کرو یہ مسلمان ہے یا نہیں صرف دستار انہاں دی نمازاں لمبے سجدے قیام دے نہ بھولو انہاں اندر ایک کیا عقیدہ وہ ہے جڑا حضور پاک نے عقیدہ دیتا ہے
کیا اے او عقیدہ ہے جڑا صحابہ کرام نے لیتا ہے؟ کیا اے او عقیدہ ہے جڑا اولیاء کاملین نے لیتا ہے؟ کیا اے او عقیدہ دیتے ہیں جڑا بزرگان دین نے لیتا ہے؟ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر دے پاک صداقت پاک شجاعت صدقہ اسا کو بھی سیدنا صدیق اکبر دے نقش قدم لیتے چلو لی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین جنہ حضرات سلطہ قیام نے فرمائے اپنی سلطوں کو قائم فرمائے.